باب نمبر 20، باب الدلالت علی خیر والدعاء الی ہدی او ضلالت۔ باب الدلالت علی خیر، خیر نیکی کی طرف رہنمائی کرنے کا بیان، والدعاء الی ہدی او ضلالت، اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کی، ہدایت کی طرف بلانے کی فضیلت اور گمراہی کی طرف بلانے کا وبال کیا ہوتا ہے، اس بارے میں اس باب میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائیں گی۔ تو دیکھیے جی، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، وَادْعُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَادْعُ، آپ بلائیے، إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دلالت علی خیر ہے کہ خیر اور نیکی، کیونکہ اللہ کا راستہ ہدایت کا، نیکی کا اور جنت کا راستہ ہے۔ تو دلالت علی خیر، سب سے پہلی جو آیت لے کر آئیں مصنف امام نووی رحمہ اللہ، کہ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ دوسری آیت جی کہ اب پچھلی آیت میں تو صرف یہ تھا نا بلائیے، اب دوسری آیت میں یہ ہے کیسے بلانا ہے، کس طریقے کے ساتھ بلانا ہے، اور کن کن اسلوب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ تو دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیسے، کس طریقے کے ساتھ؟ پہلا طریقہ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، اور والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کا تقاضا جی، جو دعوت دینے والا ہے، متکلم ہے، وہ اس نے خود سمجھنا ہے کہ یہاں پر ہم کیسے دعوت دیں، کیا سخت لہجہ اور سخت الفاظ استعمال کرنے سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا، یا کہ لوگ اور دین سے متنفر ہو جائیں گے اور دین سے دور ہو جائیں گے، تو پھر وہاں پر حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہم کس طریقے کے ساتھ دعوت دیں، یہاں پر دلائل کے ساتھ دعوت دینی ضروری ہوگی، یا نرم لہجے کے ساتھ، نرم الفاظ کے ساتھ، یا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ تو اگر تو آپ کی دعوت اثر انداز ہوئی اور لوگوں نے قبول کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی جی حکمت کی دعوت، کہ آپ نے حکمت کے ساتھ لوگوں کی دعوت دین کی طرف بلایا۔ لیکن سر اگر آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کے بلانے کی وجہ سے، آپ کے لہجے رویے کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آنے کے بجائے مزید دین کو چھوڑ رہے ہیں، مسجد سے دور ہو رہے ہیں، دین والوں سے دور ہو رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں، تو بڑی مہربانی فرما کر آپ دین کا کام چھوڑ دیں، دعوت کا کام چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے اندر حکمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی کہا کہ آپ نے لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور والموعظۃ الحسنہ، اچھے نصیحت کے ساتھ، کہ دیکھیں جی اگلا بندہ فضائل کو سن کر نماز کی طرف آتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو نماز نہ پڑھنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے، وہ وعید اس کو سنائیں گے تب وہ نماز کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے موعظہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، کہ دلائل خوشخبری کے سنائے جائیں، یا یہ ہے کہ انذار کے، ڈرانے والے دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں، تو وہ دین کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی ایک چیز یہاں سے چھوٹ گئی وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو دلائل کے ساتھ ماننے والا ہو اور مجادلہ اور مناظرہ کرنا چاہتا ہو، تو آپ احسن طریقے کے ساتھ، مکمل دلائل کے ساتھ، اور مکمل آپ اطمینان کے ساتھ اس کو دلائل کے ساتھ بھی قائل کریں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دعوت دینے کے 3 اسلوب اور 3 طریقے اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری آیت جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں، وَالتَّقْوَىٰ، اور تقویٰ پرہیزگاری کے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری دعوت ہے، ظاہری مدد ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے نیکی کے کاموں میں، پرہیزگار۔ اس کے بارے میں باقی بقل کے اگلا باب نمبر 21 آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کے بارے میں وہیں پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ بس ابھی آپ نے اس کا ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے، باقی اس کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ اگلے باب میں بات آ جائے گی۔ تو اگلی آیت جی، وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَقُم مِّنْکُم، کہ لازمی ہونی چاہیے تم میں سے، امتن، کوئی امت، کوئی لوگ، کوئی گروہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ یدعون الی الخیر، جو کہ لوگوں کو خیر کی طرف، نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے کہ ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو وہ کام ٹرانسفر ہوا ہے جو کہ انبیاء کرام کا کام تھا۔ اس کے بعد یہ احادیث آتی ہیں، احادیث میں سب سے پہلے حدیث عن ابن مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری، یعنی کہ انصاری بھی ہیں اور بدری، یعنی بدر کے اندر بھی شریک ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ اور ہیں۔
تو ابو مسعود ان کی کنیت ہے، نام ان کا عقبہ، والد کا نام عمر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انصاری یعنی مدینہ کے رہنے والے اور بدر کے اندر شریک ہونے والے۔ وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر، من دل جس نے رہنمائی کی، علی خیر نیکی اور بلائی کے کام پر، تو فلاح اس کے لیے ہوگا مثل اجر فاعلہ، نیکی کا کام کرنے والے کی اجر کی مثل میں نے برابر، اجر میں نے اجر، فاعلی ہی کام کرنے والا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو، آپ جا رہے تھے، آپ نے کہا یار آجا نماز پڑھنے کے لیے، نماز کی طرف آپ نے کسی کو بلایا، تو اب جو آپ کی دعوت آپ کے کہنے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، آپ کی نماز پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن جو آپ کی وجہ سے بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کی مکمل، ٹھیک ہے، مکمل نماز کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے جی من دل علی خیر، جس نے کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کی، تو فلاح مثل اجر فاعلہ، تو نیکی کرنے والے کی مثل اجر اس بندے کو بھی دیا جائے گا جس نے نیکی کی طرف بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جی لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے، آگے لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم 10 بندوں کو بلائیں گے، کم از کم ایک تو آئے گا نا، تو اپنی نماز پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، لیکن دوسروں کو اگر ہم نماز کے اوپر لگائیں گے تو شاید یہ ہے کہ دوسرے لوگ نماز پڑھیں اور ان نماز کا ثواب ہمیں پورا ہمارے نامہ اعمال کے اندر ملتا رہے۔ تو دوسری حدیث جی عن ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دعا الی ہدن، من دعا جس نے بلایا الی ہدن، ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف، بلائی کی اور خیر کی طرف، تو کان لہو، تو ہوگا اس کے لیے من الاجر، اس کا اجر، مثل اجور من تبعہ، ان کے اجر کی مثل جو اس کے آواز کے اوپر لبیک کہیں گے، جو اس کے پیچھے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اب وہی مثال آپ نے ذہن میں رکھنی نماز والی، کہ آپ نے کسی کو نماز کی طرف بلایا، ٹھیک ہے، تو اب ان بندہ نماز آپ کے کہنے کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب وہ آپ کو نامہ اعمال میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے دیکھیے حدیث کے الفاظ، لا ینقص، نہیں کمی کی جائے گی، ذالک من اجورہم شیئا، ان کے اجر میں سے کچھ بھی، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اجر سے کمی کر کے دی جائے، نہیں، بلکہ مثلا اگر ایک بندے کو آپ نے نماز کے لیے کہا، اس کو مثال کے طور پر ہم لگا لیتے ہیں 1,00,000 نیکیاں ملی، 1,00,000 نیکیاں وہ آپ کو بھی ملیں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے کمی کر کے، یعنی 50,000 اس کو دی جائے 50,000 آپ کو، ایسا نہیں ہوگا، 1,00,000 اس کو ہیں تو 1,00,000 ہی آپ کو بھی ملیں گی۔ اور ومن دعا الی ضلالۃ، اور جس شخص نے بلایا گمراہی کی طرف، کہ کسی کو فلم دکھانے کے لیے لے گیا، گمراہی کے راستے کے اوپر لگا دیا، یا کوئی اور گناہ کے کام کے اوپر لگا دیا، تو کان علیہ من الاسم، تو اس کے اوپر بھی گناہ اسی طرح ہوگا، مثل آثام من تبعہ، اسی گناہ کی مثل، من تبعہ جو بھی اس کے پیچھے چلے گا، ٹھیک ہے۔ جو بھی بندہ آپ نے فلم فارورڈ کر دی، لو جی دیکھو فلم کا کوئی کلپ، کوئی گانا سٹیٹس پہ لگا دیا، ٹھیک ہے، اب جتنے بندے آپ کا گانا، آپ کا سٹیٹس، آپ کی بھیجی ہوئی فلم دیکھیں گے، یا آپ نے کسی کو گناہ کی طرف لگایا، بلایا، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ کر رہا ہے، اس نے آپ کا سٹیٹس دیکھا، گانا سنا، یا آپ کے گانے کی وجہ سے کوئی بھی، یعنی کہ گناہ کا کام ہے، آپ خود سمجھتے ہیں، تو وہ گناہ کا کام کیا تو جتنا گناہ اس کے نامہ اعمال، اس کے کھاتے میں گیا، اتنا ہی گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا، اللہ اکبر۔ تو لا ینقص ذالک، نہیں کمی کی جائے گی، ذالک اس گناہ میں، من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی کر کے، ایسا نہیں ہوگا ان کو کم گناہ ملے یا ان کے گناہ سے کاٹ کر آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے، نہیں، اگر اس کو 1,00,000 گناہ ملا ہے، 1,00,000 اس کو گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑا ہے، تو وہی 1,00,000 کا گناہ آپ کے کھاتے کے اندر بھی آئے گا۔ تو اس لیے جی زندگی کا یہ حصہ اور معمول بنا لے کہ کبھی بھی کسی کو گناہ کے اوپر، خود گناہ ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کے گناہ وہ ہم اپنے کھاتے میں کیوں اٹھائیں جی۔ تو اس لیے خود بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ بچنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ کا کام کرے یا گناہ کے اوپر لگے۔ تو اگلی حدیث جی عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ، ابو العباس یہ کنیت ہے جی، نام ان کا صحابی کا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، تو اس کو دیکھیے جی، ترجمہ بڑا آسان ہے، وہ حدیث کافی مشہور ہے، وہی جو خیبر کے موقع کے اوپر رسول اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا تھا۔
کہ ان رسول اللہ کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا یوم خیبر خیبر کے دن کہ لأعطین الرایۃ کہ میں ضرور جھنڈا دوں گا غدن کل کو. یہ دیکھیں غدن کا معنی ہوتا ہے کل، اگلی کل جو آنے والی ہے. تو یہاں پر ہمارے روزے کی نیت کیا کی جاتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ غدن، وہاں پر بھی لفظ غدن ہے. تو اس سے لفظ سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بناوٹی نیت ہے اور بناوٹی چیز کسی نے شامل کی ہوئی ہے. تو غدن بہرحال آپ حدیث کی طرف واپس آ جائیں. لأعطین الرایۃ کہ میں ضرور جھنڈا دوں گا غدن کل کو رجلا ایک ایسے آدمی کو یفتح اللہ کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا علی یدیہ اس کے ہاتھوں پر. اور صرف فتح نہیں ہوگی، یحب اللہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، ورسولہ اور وہ بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اور ویحبہ اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. کتنی بڑی ڈگری جی! ایک تو فتح ہوگی اس کے ہاتھ پر، دوسرا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کا رسول بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے. اب جی دیکھیں کتنی بڑی ڈگری تھی اور کتنی بڑی فضیلت کی بات تھی. تو صحابہ کرام کو نیند کہاں آئے؟ دیکھیں جی فبات الناس تو رات گزار، فباتا کا میں نے رات گزاری لوگوں نے یدوکون لیلتہم کہ وہ یدوکون بحث کرتے ہوئے غور و خوض کرتے ہوئے لیلتہم ساری رات، یعنی وہ غور کرتے رہے کہ یار آگے دیکھیں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ایہم یعطاہا، ایہم کون وہ شخص ہوگا یعطاہا جس کو یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا. اس معاملے اور اس بحث کے اندر صحابہ کرام نے رات گزاری. تو فلما اصبح پس جب صبح ہوئی، فلما اصبح الناس جب لوگوں نے صبح کی، غدون صبح کے وقت یعنی صبح جب ہوئی اس وقت غدوا لوگ آئے، غدوا کا معنی لوگ آئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کلہم یرجو سارے کے سارے یہ امید رکھتے تھے ان یعطاہا کہ یہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا. ایک اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے کبھی بھی عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن اس موقع کے اوپر کیونکہ رسول اللہ نے فضیلت اتنی بیان کی تھی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا مجھے ملے. تو اس طرح ہر صحابی کی ہی خواہش تھی. لیکن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ علی بن ابی طالب کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے یہاں سے نکال لیجیے رسول اللہ نے یا علی مدد کہا تھا، اور بھائی یا علی مدد نہیں کہا تھا. یہ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے، کیونکہ وہاں پر اس لشکر میں اس لوگوں میں سیدنا علی موجود نہیں تھے. تو کیوں نہیں موجود تھے یہ آگے وجہ بھی آگئی. فقیلا تو رسول اللہ سے فرمایا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یشتکی عینہ وہ تو یشتکی درد میں مبتلا ہے عینیہ اپنی دونوں آنکھوں کے، کیا وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے شدید. قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارسلوا الیہ ان کی طرف پیغام بھیجو اور ان کو جاؤ اور بلا کر لاؤ. فاتی بہ تو ان کو لایا گیا، ان کو پیش کیا گیا رسول اللہ کے سامنے. اب چونکہ ان کی آنکھوں میں درد تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر فتح ہوگی. تو فباسقا تو لعاب مل دیا، یعنی اپنا تھوک مبارک رسول اللہ نے مل دیا. فباسقا رسول اللہ تو لعاب مل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی عینیہ سیدنا علی کی دونوں آنکھوں پر. ودعا لہ اور ان کے لیے دعا کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ رسول حضرت علی کو مشکل کشا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حضرت علی جس مشکل کے اندر مبتلا تھے تو رسول اللہ نے اپنے لعاب بھی لگایا اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھیے جی حدیث کے الفاظ فبرأ تو حضرت علی سیدنا علی رسول اللہ کی دعا کی برکت سے وہ بالکل تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئی ان کی آنکھیں. حتیٰ کأن لم یکن حتیٰ کہ یہاں تک کہ نہیں تھا بھی ان کے اوپر وجع کسی بھی درد کا کوئی اثر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی درد وہ ساری کی ساری چلی گئی. تو فأعطاہ الرایۃ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا کیا. تو جھنڈا لینے کے بعد اب سیدنا علی پوچھتے ہیں، فقال علی سیدنا علی نے فرمایا پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقاتلہم کہ میں ان لوگوں سے خیبر والے یہودیوں سے قتال کروں، حتیٰ یکونوا مثلنا یہاں تک کہ وہ ہم جیسے یعنی صحابی بن جائے، اسلام لے آئے. فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ اے علی چلو علی رسلی کا درمیانی چال، یعنی نہ اتنی تیز چلنا ہے نہ اتنی آہستہ، درمیانی چال چلنا ہے. حتیٰ تنزل یہاں تک کہ آپ اتریں بساحتہم ان کے میدان میں، یعنی کہ جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہوں یا ان کے قلعے کے پاس جب آپ اترو
تو ثم ادعوہم، سب سے پہلا یہ کام یہ دیکھیں اسلامی جہاد یہ ہوتا ہے، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو دعوت دینی ہے، بلانا ہے اسلام کی طرف۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، پہلے ہی داغ دیتے وہ مزائل، اور بعد میں پیچھے ہو کے ساری امت مسلمہ کو تباہ کر دیا، پورا غزہ انہوں نے تباہ کروا دیا۔ تو یہ جہاد نہیں ہے جی، جہاد یہ ہوتا ہے ثم ادعوہم الی الاسلام، ان کو بلانا ہے، سب سے پہلے دعوت دینی اسلام کی طرف، اور واخبر، ان کو خبر دینی ہے، بما یجب، جو کہ واجب اور ضروری ہوگا، علیہم، ان لوگوں پر، من حق اللہ تعالی فیہ، اس بارے میں یعنی اسلام کے بارے میں ان کے اوپر کیا کیا چیزیں لازم ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں ان کے اوپر واجب ہوتی ہیں۔ آگے رسول اللہ نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ، اگر ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے، بیکا اے علی، تیری وجہ سے، رجلا واحدا، ایک بھی آدمی کو۔ دیکھیں حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا ہے علی، اگر اللہ نے تیری وجہ سے، تیری دعوت کی وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت دے دی تو خیر اللہ کا، یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بھی، یعنی آج کے زمانے میں کہہ لیں جی پجارو، جو سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سرخ اونٹ اس دور میں سب سے مہنگے سواری کے طور پر، اور ان کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا تھا، ان کا دودھ بھی بہت مہنگا ہوتا تھا، تو یہ اس دور کی سب سے مہنگی چیز تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، ہدایت پہ آ گیا، تو یہ سرخ اونٹوں سے علی تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو دیکھیں جی اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ دلالت علی الخیر، نیکی کی طرف بلانے کی دعوت اور ترغیب اس کے اندر دی گئی ہے۔ آگے جی آخری حدیث اور باب ختم ہو جائے گا۔ وعن انس، حضرت سیدنا انس جو کہ خادم رسول ہیں، 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کی ہے، وہ کہتے ہیں جی ان فتن، کہ بے شک ایک نوجوان، بن اسلم، قبیلہ اسلم، قبیلہ بنو اسلم سے آیا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید الغزوہ، میں ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں غزوہ یعنی جنگ کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، لیکن ولیس معی، نہیں ہے میرے پاس، ما اتجہد بہ، جس کے ساتھ میں تیاری کر سکوں، یعنی میرے پاس کچھ سامان ہی نہیں ہے، میرے پاس گھوڑا نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اور گھر والوں کے لیے راشن نہیں ہے، میرا دل تو کرتا ہے لیکن میں کیا کروں، میرے پاس سامان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی امت کے اولیاء ہیں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں جی میرے پاس سامان نہیں ہے، اور آج کل کیا جی فلانے بابے نے نگاہ ماری اور یہ ہو گیا، فلانے نے جی ایسے نگاہ ماری، سارا درخت سونے کا ہو گیا، کوئی جی سونے کی کانیں نکال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جو کہ ہمارے ایمان ہے کہ صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ولی ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ اگر رسول اللہ نے وہ نہیں ہے کہ جی نگاہ مارو یہ ہو جائے گا، نگاہ ماری تو سارا درخت سونے کا ہو گیا، اوپر بھی سونا، نیچے بھی سونا، دائیں بھی سونا، بائیں بھی سونا۔ رسول اللہ کیا فرمانے دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا جی دیکھیں اِعْتِ فلانا، کہ فلانے بندے کے پاس جاؤ، فَإِنَّهُ، پس بے شک، قد کان تجہد، اس نے جہاد کے لیے تیاری کی تھی، فمارض، لیکن وہ بیمار ہو گیا، اب ظاہر بات ہے وہ تو نہیں جائے گا، آپ جا کر نا اس کا سامان لے لو۔ تو فَأَتَاهُ، تو وہ بندہ یعنی کہ یہ جو صحابی تھے نا بنو اسلم قبیلے سے، یہ آئے، فقال، اور انہوں نے کہا ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقرئک السلام، آپ کے اوپر سلام پیش کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا جی ہم کسی کو سلام بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی رسول اللہ نے سلام بھیجا اور پھر انہوں نے جا کر سلام پیش کیا کہ آپ کو رسول اللہ سلام کہتے ہیں۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعطنی، مجھے دے دیں، الذی تجہزت، الذی، وہ سامان مجھے دے دیں، تجہزت بہ، جو کہ آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ فقال، اب وہ جو صحابی جو کہ بیمار ہو گئے تھے نا لیکن انہوں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اسلحہ، گھوڑا وغیرہ سارا کچھ تیار کیا تھا، وہ کہنے لگے یا فلانا، یعنی اپنی بیوی کا نام لے کر وہ کہتے ہیں اے فلانی، اعطیہ الذی، اس کو دے دو وہ سامان، تجہزت بہ، جو کہ میں نے سامان تیار کیا تھا، اور ولا تحبسی، اور نہ روکنا، یعنی جو سامان میں نے تیار کیا نا وہ سامان میں سے کچھ بھی چیز نہ روکنا، منہ شیئا، اس سامان میں سے، فواللہ، اللہ کی قسم، لا تحبسین، تو اس سامان میں سے نہیں روک کر رکھے گی، لا تحبسین، نہیں روکے گی، منہ، اس سامان میں سے، شیئن، کچھ بھی، تو فیبارک لکی، تو برکت دے اللہ تعالیٰ فیہ، اس سامان میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تو اپنے اس سامان میں سے کوئی چیز رکھ لے کہ
کہ یہ تو میں نے اپنے شوہر کے لیے تیار کی تھی، لہٰذا اب یہ دوسرا کوئی بندہ جا رہا ہے تو میں یہ چیز رکھ لیتی ہوں. تو وہ شوہر آگے سے کہتا ہے اگر آپ نے اس طرح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا نہیں کرے گا، بلکہ سارے کا سارا سامان جو بھی تیار کیا ہوا ہے وہ سارا سامان اٹھا کر اس مجاہد کو دے دو تاکہ ہم بھی اس اجر کے اندر شریک ہو جائیں. تو یہ تھا جی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ کہ وہ نیکی کی طرف اور بھلائی اور خیر کی کاموں کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے تاکہ ہم بھی اس نیکی اور اجر کے اندر شریک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم بھی کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہو جائیں، گناہوں سے روکنے والے ہو جائیں، اور تمام کے تمام لوگ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں. جزاک اللہ خیر.